کائنات نے جب یہ سمندر بنایا تو اس میں ایک عجیب راز چھپایا کہ سمندر کی سطح چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو، چاہے لہریں کتنی بھی دلکش ہوں، چاہے پانی کتنا بھی شفاف لگے، اصل حقیقت اس کی گہرائی میں ہے، جہاں روشنی نہیں پہنچتی، جہاں آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جہاں وہ چیزیں رہتی ہیں جو سطح پر کبھی نظر نہیں آتی۔ آج کی یہ ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو باتیں آج میں بتانے والا ہوں وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تمہارا دل کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم اسے جانتے ہو، کہ تم اسے پہچانتے ہو، کہ جو تم نے دیکھا وہی سب کچھ ہے، مگر کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ سطح ہے یا گہرائی؟ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو تم مس نہیں کر سکتے، وہ سچ جو اس شخص کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرے گا، وہ آئینہ جس میں تم وہ دیکھو گے جو اب تک نہیں دیکھا، مگر یہ راز آخر میں ہے، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہو۔ کائنات میں ایک مظہر ہے جسے مائریج کہتے ہیں۔ صحرا میں تھکا ہوا مسافر دور سے پانی دیکھتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے، قریب جاتا ہے، مگر وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پانی تھا ہی نہیں، وہ صرف روشنی کا ایک دھوکہ تھا جو پیاسی آنکھوں نے پانی سمجھ لیا۔ اور تمہارا دل بھی اسی مسافر کی طرح بھاگ رہا ہے، اسی کی طرف جو دور سے سب کچھ لگتا ہے، مگر قریب جاؤ تو شاید وہاں کچھ اور ہو۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک نوجوان امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آنکھوں میں وہ چمک تھی جو محبت میں ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، یا امام، میرا دل ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، مگر لوگ کہتے ہیں یہ شخص صحیح نہیں ہے، میں کیسے جانوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، کسی کی اصل حقیقت 3 جگہ سامنے آتی ہے، جب اسے غصہ ہے، جب اسے کچھ چاہیے ہو، اور جب اسے لگے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان 3 لمحوں میں انسان کا اصل چہرہ نکلتا ہے، باقی وقت تو سب اچھے ہی ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان خاموش ہو گیا کیونکہ اس نے ان 3 لمحوں میں جو دیکھا تھا وہ اس کے سامنے آ گیا۔ اب سمجھو کہ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو اور کیا نہیں جانتے۔ تم نے اسے اچھے دنوں میں دیکھا ہے، خوشی کے لمحوں میں دیکھا ہے، جب وہ تمہارے ساتھ اچھا بننا چاہتا تھا تب دیکھا ہے، مگر کیا تم نے اسے مشکل میں دیکھا ہے؟ کیا تم نے اسے تکلیف میں دیکھا ہے؟ کیا تم نے اسے اس وقت دیکھا ہے جب اسے تمہاری ضرورت نہیں تھی؟ جو تم نے دیکھا وہ شاید اس کا بہترین اور اصل روپ تھا، اور بہترین روپ اصل نہیں ہوتا، اصل وہ ہوتا ہے جو کوئی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو اس وقت پہچانو جب وہ طاقت میں ہو، اسے تم سے کچھ نہ چاہیے ہو۔ یہ 3 حال اس کی اصل کہانی بتاتے ہیں۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات تمہیں سننے کو ملے گی۔ پہلی حقیقت جو تم نے نہیں دیکھی، جو تمہارے پیچھے بھاگنے والا ہے، اس نے تمہیں کبھی وہ محسوس کرایا کہ تم اس کے لیے ضروری ہو، کہ تمہاری موجودگی اس کی زندگی میں فرق ڈالتی ہے، کہ تمہارے بغیر اس کا کچھ ادھورا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو تم ایک ایسے شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کی زندگی میں تمہاری جگہ ہے ہی نہیں۔ تم نے خود اپنے لیے ایک جگہ بنانی چاہی جو کسی نے تمہیں دی ہی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہاری قدر نہ کرے اس کے پیچھے بھاگنا اپنی قدر خود کم کرنا ہے، کیونکہ تم جتنا بھاگتے ہو اتنا وہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کچھ کیے بھی اس کو پا سکتا ہوں۔ دوسری حقیقت، وہ شخص جس کے پیچھے تمہارا دل بھاگ رہا ہے، شاید اصل میں وہ نہیں جو تم نے سوچا ہے، شاید تم نے اسے اپنے ذہن میں وہ بنا لیا ہے جو وہ ہے ہی نہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جب ہم کسی کی طرف کھینچتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کی خامیوں کو چھپا دیتا ہے اور اس کی خوبیوں کو بڑھا کر دکھاتا ہے۔ اسے ہالو ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی تم اصل انسان سے محبت نہیں کر رہے ہوتے، تم اس تصویر سے محبت کر رہے ہوتے ہو جو تم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان جسے دیکھتا ہے اسے نہیں، اسے دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ فرق ہی دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی کا جڑ ہے۔ دوستو، ہمارے چینل سید سناس یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کر لیں، ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لیں، کیونکہ ایسی ہی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بہت ساری ملنے والی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے شخص کو ضرور ٹیگ کریں جس سے یہ ویڈیو ریلیٹ کرتی ہو۔ اب یہاں تیسری حقیقت، اس شخص کی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تم کیا محسوس کرتے ہو۔ کیا تم اس کے ساتھ خود جیسے ہوتے ہو یا خود کو بدلنا پڑتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ ہو کر تم پھولتے ہو یا مرجھاتے ہو؟
کہ اس کی باتیں تمہیں اللہ کے قریب لاتی ہیں یا دور لے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کی صحبت میں تمہارا دل نرم ہو، تمہاری نیت صاف ہو، تمہاری زندگی بہتر ہو، وہ تمہارے لیے ہے، اور جس کی صحبت میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ، وہ چاہے کتنا بھی اچھا لگے، وہ تمہارے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ اور اب وہ راز جس کا تم شروع سے انتظار کر رہے تھے، جو تم مس نہیں کر سکتے، جو شاید کسی نے نہیں بتایا، تمہارا دل اس شخص کے پیچھے اس لیے نہیں بھاگ رہا کیونکہ وہ واقعی اتنا خاص ہے، تمہارا دل اس لیے بھاگ رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے اندر کے خلا کو بڑھنے کی ذمہ داری اسے دے دی ہے، تم نے اپنی تکمیل کا راستہ اس میں ڈھونڈ لیا ہے، تم نے اپنی قبولیت کا انحصار اس پر کر لیا، اور جب تک یہ خلا ہے تم کسی بھی انسان کے پیچھے بھاگتے رہو گے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو تم اس میں ڈھونڈ رہے ہو وہ اس میں ہے ہی نہیں، وہ تمہارے اندر ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اس رشتے میں ہے جو اللہ سے ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو پہچان لے اسے کسی اور کو پہچاننے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جو خود سے مل لے وہ اللہ سے مل لیتا ہے، اور جو اللہ سے مل لے اسے کوئی اور چیز ادھوری نہیں لگتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے دل کو وہاں نہ رکھو جہاں اس کی قدر نہ ہو، کیونکہ جو دل اپنی جگہ سے ہٹ جائے وہ ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرو، وہ اسے صحیح جگہ پر رکھ دے گا، صحیح انسان کی طرف لے جائے گا، صحیح راستہ دکھا دے گا۔ میرا کام تھا وہ آئینہ دکھا دینا جس میں شاید تم نے خود کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، باقی تمہاری مرضی، تمہارا فیصلہ، تمہاری زندگی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست سید حسن آس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔